ہم سیدھے سادے سادہ سے لوگ تھے، گاؤں میں رہنے والے اور بہت غریب۔ اللہ نے ایک ہی ساتھ 7 بچوں سے نواز دیا۔ میں مزدوری کے لیے نکلتا اور شام کو واپس آتا تو بیوی ہاتھ میں ہزاروں روپے تھما دیتی۔ میں حیران ہوتا اور خوش بھی، لیکن اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان دیکھ کر میرا دل بے چین ہو جاتا۔ آخر کار ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں سچ جان کر ہی رہوں گا۔ میں خاموشی سے گھر میں چھپ گیا اور پھر جو دیکھا وہ میری سوچ سے بہت آگے تھا۔ میری بیوی تو روز 4 میرا نام منیب ہے۔ ہم گاؤں میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ تھے۔ میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا نام شبانہ تھا۔ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم بھی بہت امیر نہیں، لیکن ہمارے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ ہم 3 بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادی کو 3 سے 4 سال گزر چکے تھے اور ان دونوں کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ میری ماں کا ہی حکم چلتا تھا گھر پر۔ وہ پوتے کی شکل دیکھنے کے لیے بے چین تھی اور اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میری دونوں بھائیوں کی بیویوں کو خوب باتیں سناتی، خوب تانے دیتی اور ان کا جینا حرام کیے رکھتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ یہ ہم لوگوں کا خاندانی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا غصہ ہمارے گھر کی بہو پر ہی نکالتی تھی۔ اپنی دونوں بہوؤں کو بہت سلیقے سے پسند کر کے لائی تھی۔ وہ دونوں بڑے گھر کی بیٹیاں تھیں، لیکن میں نے ایک غریب گھر کی بیٹی کو پسند کر لیا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ماں سے شبانہ کے بارے میں بات کی۔ میری ماں بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے شادی کرنے کی، لیکن میں جانتا تھا کہ میری ماں کی دکھتی رگ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے جس لڑکی کو پسند کیا ہے اس کے خاندان میں صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی شادی کے پہلے ہی سال۔ شبانہ کے اپنے بھی 5 بھائی تھے اور وہ اکلوتی بہن تھی۔ میری ماں کو میں نے کسی طرح سے اپنی باتوں میں لگا لیا اور شبانہ سے شادی کر لی اور وہ میرے گھر آ گئی۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو میرے بھائیوں کے ساتھ ہوتا آیا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب میری ماں نے شبانہ کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا، اور شبانہ کو تو وہ زیادہ ہی باتیں سنایا کرتی تھی، کیونکہ میں اسے اپنی مرضی سے پسند کر کے لایا تھا۔ وہ سارا دن میری ماں کی باتیں سنتی اور روتی رہتی، تو مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچا اور میری ماں اتنا غصہ ہو گئی کہ مجھے گھر سے ہی نکل جانے کو کہہ دیا۔ میں بھی وقتی غصے میں آ گیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس گھر سے چلے جائیں گے۔ میں شبانہ کو لے کر گھر سے نکل تو گیا، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ ہمارے پاس گھر کا کوئی سامان تھا، نہ ہی کچن کا سامان، بس کچھ پیسے۔ میں نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ گاؤں میں بہت دور اور ویران علاقے میں ایک گھر تھا جس کا مالک کئی سالوں سے گاؤں نہیں آیا تھا۔ میرے دوستوں نے میرے لیے اس گھر کا تالا توڑ دیا اور کہا کہ جب تک اس گھر کا مالک مکان واپس نہیں آتا تم لوگ یہیں رہو، پھر بعد میں کوئی اور بندوبست کر لیں گے۔ اس گھر میں کچھ سامان بھی موجود تھا۔ شبانہ نے گھر کی صاف صفائی کی اور مجھے میرے دوست نے مزدوری کا کام بتایا۔ میں یہ کام کرنے کو رضامند ہو گیا۔ جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے شبانہ خاموش تھی، پر بولی تو صرف اتنا کہ آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے۔ میری بیوی نے اس گھر میں سے چیزیں جمع کر کے اس مکان کو گھر جیسا بنا لیا تھا۔ 1 مہینے بعد ہمیں خوشخبری ملی کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ ہم بہت خوش ہوئے، اور 7 مہینے کے حمل میں ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی کے ہاں ایک ساتھ 7 بچوں کی پیدائش ہونی ہے۔ اس بات سے ہم تھوڑے پریشان ہو گئے کہ سب خیر سے ہو جائے۔ گاؤں کے سرکاری اسپتال کی ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی اور اللہ نے ہمیں 7 بیٹوں سے نوازا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، پر دل میں 1000 فکریں بھی جنم لے رہی تھی کہ ایک ساتھ اتنے سارے بچوں کا خرچ کیسے پورا کریں گے۔ میری نوکری سے تو مجھے جو پیسے ملتے تھے وہ بہت کم تھے۔ پھر سے دوست کام آئے، پر وہ بھی کب تک کرتے، کسی طرح گرتے پڑتے 3 مہینے کا وقت نکل گیا۔ شبانہ کی طبیعت بھی اب سنبھلنے لگی تھی، پر ہمارے برے دن بھی اب شروع ہو گئے تھے۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن میری ماں، دونوں بھائی اور ان کی بیویاں ہمارے گھر اچانک آ گئیں۔ میں اچانک ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری ماں نے میرے بچوں کو پیار کیا۔ وہ ان کے لیے نئے کپڑے، دودھ، کھلونے اور کھانے کا سامان، اور شبانہ کے لیے کپڑے اور ہمارے لیے کھانا بھی بنا کر لائی تھی۔ ہم نے بہت عرصے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بچوں نے بھی دودھ پیا اور سب ان سے پیار کرنے لگے۔ میں خوش تھا کہ چلو برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں، پر پھر میری ماں نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ اب تم دونوں واپس گھر آ جاؤ،
میرا تو دل پھٹا جا رہا ہے تم لوگوں کو اس کھنڈر میں رہتے ہوئے دیکھ کر۔ اپنے گھر واپس آ جاؤ، وہاں سکون سے رہو۔ بس اب تم لوگوں کو اپنے لیے وہاں ایک اور کمرہ بنوانا ہوگا، جگہ کم ہے نا۔ اور ایک کام یہ بھی کرنا ہوگا کہ اپنے دو بیٹے اپنے دونوں بھائیوں کو لکھ کر دے دو، 3 بیٹے خود رکھ لو۔ ویسے بھی اکیلے 7 بچوں کو کیسے پالو گے؟ اس طرح سب کو اولاد مل جائے گی۔ میں اور شبانہ حیران رہ گئے۔ امی ایسے بھی تو یہ بچے ہم سب کے ہی ہیں نا، چاچو باپ جیسا اور چاچی ماں جیسی ہوتی ہے۔ میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہی، باقاعدہ لکھ کر دینا ہوگا۔ میری ماں نے تو گویا فیصلہ سنا دیا، جیسے وہ یہاں صرف اسی لیے آئی تھی۔ میں ابھی حیران ہی تھا کہ شبانہ نے ان کی لائی ہوئی چیزیں ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ میں نے 9 مہینے جو تکلیف کاٹی ہے اس کا 1 گھنٹہ بھی آپ نے نہیں گزارا۔ جب میں تکلیف میں تھی تب آپ لوگ کیوں نہیں آئے میری مدد کرنے؟ اب اپنے مطلب کو آ گئے ہیں۔ میں اپنی اولاد کو کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ اولاد کوئی بانٹنے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ چلے جائیں یہاں سے، ہم جس حال میں بھی رہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ سچ کہوں تو شبانہ نے میرے دل کی بات کہہ ڈالی۔ میری ماں نے ہمیں پھر سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بلکہ اس دفعہ تو باقاعدہ بد دعائیں دیں کہ کبھی سکون سے نہیں رہو گے تم لوگ۔ اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور شبانہ بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ سچ تو یہی تھا کہ ہم سے 7 بچوں کا خرچہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ لیکن وہ بات میرے دماغ میں ہرگز نہیں آ رہی تھی جو میری ماں کر کے گئی تھی۔ میں اپنی اولاد کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے شبانہ کو یہ یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں اور دل لگا کر محنت کروں گا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ بھی گاؤں میں کوئی کام تلاش کرے گی، کوئی ایسا کام جو گھر بیٹھ کر کر سکے، چاہے اسے کسی کے جوتے ہی کیوں نہ بنانے پڑے۔ اگلے دن شبانہ نے مجھ سے کچھ بیج منگوائے اور کہا کہ گھر کے سامنے جو تھوڑی زمین پڑی ہے اس میں وہ کچھ سبزیاں اگانا چاہتی ہے تاکہ گھر میں ہر وقت کھانے کو کچھ نہ کچھ تو موجود ہو۔ شبانہ سبزیاں اگانے کے لیے زمین صاف کر رہی تھی تو اسے مٹی میں دبا ہوا ایک مٹکا ملا۔ اس نے اسے باہر نکالا، اس کو دھویا اور اس میں پانی ڈال کر رکھ دیا۔ ویسے بھی اس گھر میں برتنوں کی کمی تھی اور پانی ڈالنے کے لیے اتنا بڑا برتن مل جانا ایک بہت اچھی بات تھی۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ میں نے اپنے گھر میں نئی چیزیں دیکھنا شروع کر دی۔ میں نے شبانہ سے کہا کہ ان چیزوں کو خریدنے کے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے ہیں اور مشین بھی مجھے ایک عورت نے ہمدردی کے تحت دی ہے۔ ایک دن شبانہ بیٹھنے لگی تو اس کے منہ سے آہ کی آواز نکلی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہیں درد ہے؟ تو کہنے لگی ہاں میری ٹانگ میں تھوڑا درد ہے، جبکہ میں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگ پر ایک زخم لگا ہوا۔ شبانہ کے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے تھے اور وہ پیسوں سے ہمارے بچوں کے لیے خرید و فروخت کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ روز ہی بیمار ہوتی ہے۔ روز اس کے جسم پر کوئی نہ کوئی زخم لگا ہوتا ہے جسے وہ مجھ سے چھپا رہی ہوتی تھی۔ ساتھ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ گاؤں سے بہت زیادہ دور تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ تو پھر اس گاؤں سے اتنی دور عورتیں اس کو کپڑے سلوانے کیسے آ سکتی تھی؟ گھر میں نے تو کوئی مشین بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا تو میں نے شبانہ کو زمین پر پڑے دیکھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے اسے جگایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر بستر پلٹایا اور میرے دماغ میں خیال بجلی کی طرح آیا۔ میں نے اسے کہا کہ شبانہ اس گھر میں تو سیڑھیاں نہیں ہیں۔ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور یہ کہہ کر سو گئی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ مجھے شبانہ پر شک ہو گیا تھا کہ غریبی سے اور غربت سے تنگ آ کر کسی غلط کام میں تو نہ پڑ گئی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں کام پر جا رہا ہوں، لیکن میں گھر میں ہی چھپ گیا۔ شبانہ بے خبر تھی کہ میں گھر میں ہی چھپا ہوں۔ میں اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ اس نے ہمارے بچوں کو کھانا کھلایا، ان کے کپڑے بدلے اور ان سب کو سلا کر وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ پھر میں نے اسے ایک نہایت ہی عجیب حرکت کرتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اس مٹکے کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے ایک ہاتھ میں چھری لے لی اور اس مٹکے کے سامنے بیٹھ گئی۔ شبانہ مٹکے کے سامنے بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی کہ سبزی کاٹتے ہوئے اچانک اس کی انگلی کٹ گئی۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ کام کرتے ہوئے اکثر عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ شبانہ ایک چھوٹی ٹیبل کے اوپر چڑھی جس کو پانی اور گڑے رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اس نے وہاں سے چھلانگ مار دی۔ وہ زمین پر گری، اس کے پیر پر بھی چوٹ لگی اور کوہنیوں پر بھی۔ وہ درد سے کراہنے لگی
اور کچھ دیر زمین پر ہی پڑی رہی، پھر بڑی مشکل سے اٹھی اور جا کر مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ آ گئے۔ میں حیران و پریشان یہ دیکھتا رہ گیا اور فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ میں بھی اسے دیکھ کر بہت حیران تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں سب دیکھ چکا ہوں، یہ تم نے ابھی جو بھی کیا ہے۔ اس نے فوراً جا کر گھر کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے چپ رہنے کا کہا۔ اس نے مجھے ایک طرف بٹھایا اور کہا کہ مجھے یہ مٹکا باہر زمین میں سے ملا تھا۔ مجھے لگا یہ عام مٹکا ہے، اس لیے میں نے اس میں پانی ڈال کے رکھ دیا۔ لیکن ایک دن میں اس مٹکے کے سامنے بیٹھی تھی اور میرے ہاتھ پر چھری لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس مٹکے میں سے کچھ نوٹ اڑ کے باہر گر گئے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ اس مٹکے میں سے کچھ اور نوٹ باہر نکلے۔ میں اس کے سامنے خود پر جتنی زور سے تشدد کرتی اتنی ہی رقم باہر گرتی جاتی۔ مجھے لگا ضرور کوئی جادوئی مٹکا ہے۔ کچھ دن سے میں خود کو مار رہی ہوں اور اس میں سے رقم نکال رہی ہوں۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر میں تو حیران تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ میں نے 2 پل اس مٹکے کی طرف دیکھا اور اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر زور سے وار کیا۔ اس مٹکے میں سے کچھ نوٹ اڑ کر باہر گر گئے۔ میں ہنسنے لگا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے۔ بیوی 1 ہفتے سے یہ سب کر رہی تھی۔ اس نے کافی سارے پیسے اس طرح سے جمع کر لیے تھے جو اس نے مجھے دکھائے۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مٹکا انہی لوگوں کا تھا جو اس گھر میں رہتے تھے۔ اگلے دن میں اس گھر کے رہنے والوں کے حوالے سے کوئی معلومات حاصل کرنے اپنے اسی دوست کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ تقریباً 30-40 سال سے واپس نہیں آئے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی اولاد اس گھر میں آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ تھوڑے پاگل قسم کے تھے، وہ اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں ملے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں اس گھر میں تھوڑی مرمت کروانا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس گھر کے حوالے سے اگر کوئی پوچھنے آیا تو وہ گاؤں کا پٹواری ہی ہوگا، اس کو کچھ دے کر چپ کروا دیں گے۔ جو کام میری بیوی 1 ہفتے سے کر رہی تھی وہ میں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ ہم نے اس گھر کے لیے کچھ سامان خریدا اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے، دودھ اور ضروریات کی کچھ چیزیں خریدی۔ لیکن ہم دونوں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ ہمارے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے۔ ہمیں کچھ دن آرام کرنے کی ضرورت تھی۔ مجھے اطلاع ملی کہ گاؤں میں کشتی ہو رہی ہے اور جو بھی اس پہلوان سے لڑے گا اس کو بہت بڑی رقم دی جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ میں اس پہلوان سے لڑائی کروں گا اور یہ مٹکا دولت سے بڑھتا جائے گا۔ میں اسے جیت نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی ہمت کے مطابق مار ضرور کھا سکتا تھا اور اس طرح مجھے بہت سارے پیسے مل سکتے تھے۔ ہم دنگل دیکھنے گئے اور میں نے اس پہلوان کو للکار دیا کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا۔ مجھے اس پہلوان نے بہت مارا، مجھے اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹخا۔ میری بیوی لوگوں میں بیٹھی تھی اور اس نے مٹکے کو ایک کالی بوری میں ڈال رکھا تھا۔ میری حالت اتنی بری ہو گئی کہ مجھے اٹھا کر گھر تک لوگ چھوڑ کر گئے، پر میں خوش تھا کیونکہ وہ مٹکا پیسوں سے بھر چکا تھا۔ رات میری بہت بری گزری۔ میں رات بھر درد سے کراہتا رہا۔ ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم دوبارہ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس مٹکے کو رکھ دیں گے اور پھر کبھی جب ہمیں ضرورت ہوگی تب ہم اسے استعمال کریں گے۔ اب کچھ دن ہم صرف آرام کریں گے اور اس طرح کی کوئی بھی حرکت دوبارہ نہیں کریں گے۔ ہم نے گھر کو بھی کسی طرح ٹھیک کروا لیا اور اب وہ گھر کی طرح لگنے لگا تھا۔ میں نے گاؤں کے پٹواری کو اتنے پیسے دیے تھے کہ اس نے وہ گھر میرے نام لکھ دیا۔ یہ گھر بھی میرا ہو گیا۔ ایک ٹانگا بھی لے لیا جس کو میں نے ٹھیکے پر دے دیا۔ اس ٹانگے سے بھی روز کی آمدن آنے لگی۔ اس کے علاوہ میں نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بھی بنا لی جس پر میں روز بیٹھ جاتا اور وہاں سے کچھ بھی آمدن آ جاتی۔ اب ہمارے حالات اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ سارا خاندان ہمارے بارے میں ہی باتیں کر رہا تھا کہ ان کی تو اچانک سے لگتا ہے لاٹری نکل آئی ہے۔ قسمت والے تھے ان کے بیٹے، بہت قسمت والے ہیں۔ اللہ نے 7 بیٹے دیے تو پھر ان 7 بیٹوں کو رزق بھی تو دینا تھا۔ کہنے کو ہمارے حالات ٹھیک جا رہے تھے اور اب ہمارے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، لیکن دولت کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم بار بار اس مٹکے کو استعمال کرتے۔ ہمارے پاس بہت دولت اکٹھی ہو گئی تھی۔ ہمارے سارے چھوٹے چھوٹے خواب جن کو ہم کبھی پورا نہ کر سکتے تھے اب ہم پورا کر چکے تھے، لیکن اب بھی ہمارا دل نہیں بھر رہا تھا۔ ہم روز ایک دوسرے سے کہتے کہ دوبارہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، بس آخری دفعہ، صرف آخری دفعہ۔ لیکن پھر اگلے دن ہم اسے استعمال کرتے اور دولت جمع کر کے اپنے پاس رکھ رہے تھے۔ ہم پر گویا ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
ایک دن میں گھر پر ہی موجود تھا اور دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں دروازہ کھولنے کے لیے آیا تو میں لنگڑا کر چل رہا تھا اور میرے سر پر پٹی لگی تھی۔ میں اس شخص کو گھر کے اندر لے آیا۔ اس نے گھر کو دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ نے اس گھر کو کافی صحیح کروایا ہے، پر آپ یہاں کس سے پوچھ کر رہ رہے ہیں؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا کہ یہ گھر ہم نے مجبوری میں استعمال کیا تھا، لیکن اب میں اس گھر کو اپنے نام لکھوا چکا ہوں۔ اگر آپ کو یہ گھر واپس چاہیے تو آپ کو میرے ساتھ ایک کیس لڑنا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے کیس 20-40 سال تک چلتے رہتے ہیں۔ آپ اس گھر کو بھول جائیں۔ تو وہ شخص ہنس دیا۔ میں اس پر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو اس گھر کو مفت میں بھی دوبارہ استعمال کرنے کے لیے نہ لوں تو اس کے لیے کیس لڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس گھر میں میری کوئی بھی اچھی یاد نہیں ہے، میں بس یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں شاید کوئی رہ رہا ہے، اس لیے میں دیکھنے چلا آیا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اس مٹی کے مٹکے پر پڑ گئی۔ وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور ہم دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میری بیوی چائے لے کر آ رہی تھی۔ وہ بھی حیران ہو گئی کہ یہ شخص اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ یہ تم لوگوں کو کہاں سے ملا؟ کیا تم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہو؟ کتنے دن سے اس کو استعمال کر رہے ہو؟ ہم نے انجان بننے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک عام مٹی کا مٹکا ہے جسے ہم پانی ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ کوئی عام مٹکا نہیں بلکہ ایک جادوئی مٹکا ہے جو میرے سارے خاندان کو نگل گیا تھا۔ یہ سن کر ہم حیران و پریشان رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ میں اور میرا سارا خاندان اسی گھر میں رہتا تھا۔ میرے 2 بیٹے تھے، ان کی بیویاں تھیں، میری بیوی تھی اور میرے پوتے پوتی بھی تھے۔ ہمیں یہ مٹکا ہماری زمین میں دبا ہوا ملا تھا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک جادوئی مٹکا ہے جس کے سامنے خود کو تکلیف پہنچائی جائے تو یہ اس تکلیف کے بدلے آپ کو رقم دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی بہت غریب تھے پر اس مٹکے کی مدد سے امیر ہو گئے۔ یہ گھر جو اتنا بڑا تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ بڑا گھر نہیں بلکہ مٹی کی ایک جھونپڑی کی صورت میں تھا۔ ہم نے یہاں اسے گھر بنایا، لیکن پھر ہمارے پاس دولت آنے لگی اور ہم نے اسے گھر کی شکل دے دی کہ باہر کے آس پاس کی ساری زمین بھی ہم نے خرید لی اور اس پر کاشتکاری کرنے لگے۔ سبھی اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر اس میں سے روز دولت نکالا کرتے تھے، لیکن پھر میرے بیٹوں میں سے اس مٹکے کو لے کر پھوٹ پڑ گئی۔ میرے گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ بیماریوں نے ہمارے گھر کو دیکھ لیا، لیکن ان بیماریوں سے بچنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسے حاصل کرنے کے لیے خود کو تکلیف دینی پڑتی تھی۔ ہم سب لوگ بہت بیمار اور زخمی رہنے لگے۔ ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے ہم انسان نہیں بلکہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں، جسموں پر زخم جو پہلے ٹھیک نہ ہوتے تھے اور پھر ہم دوبارہ اور زخم بنا لیتے۔ اس کے پیچھے میرے دونوں بیٹوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالا۔ میری بہویں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ میری بیوی اپنے 2 بچوں کی موت دے کر پاگل سی ہو گئی۔ میری بہو اپنے اپنے بچے لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئی اور میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس مٹکے کو اسی جگہ مٹی میں دبا دیا جہاں سے یہ ملا تھا۔ اس بات کو بھی 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں۔ میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اپنی ایک بیٹی کے گھر رہتا ہوں۔ یہ مٹکا آپ کو دولت تو دیتا ہے، لیکن آپ کو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ ایک مالک کی لاش میں ہوتا ہے اور اس مالک کو دولت کے لیے اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ خود اپنی ہی جان لے لیتا ہے اور پھر یہ کسی اور مالک کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور یہ کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتا ہے، جیسے پہلے ہمیں ملا تھا اور اب تم لوگوں کو مل گیا۔ اس شخص نے ہمارے بیٹوں کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ تم لوگ کیوں اپنی زندگی تباہ و برباد کرتے ہو؟ تم لوگوں کو اللہ نے اتنے پیارے بچے دیے ہیں، ابھی تم لوگ جوان ہو۔ اس مٹکے کو واپس زمین میں دبا دو، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ تم لوگوں نے شاید اس کو توڑنے کی کوشش بھی نہ کی ہوگی کہ تم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن میں نے تو اس کو توڑنے کی بھی بہت کوشش کی پر میں اس کو توڑ نہیں سکا۔ اس کا یہی حل ہے کہ اس کو دبا دیا جائے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ واقعی ہم خود کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ اگر کل کلا کو ہمیں کچھ ہو جاتا تو ہمارے ان بچوں کا کیا ہوتا؟ ہم لوگوں کی حالت بالکل مریضوں جیسی ہو گئی تھی جو بمشکل اپنے قدموں پر چل رہے تھے۔ تم لوگ اس گھر میں رہو، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے کیونکہ میرے پاس تو ویسے بھی سب کچھ ہے۔ اس گھر میں ہی رہو۔ تم لوگوں نے اپنا کوئی کاروبار بنانا ہے تو وہ بھی بناؤ، لیکن اس مٹکے کو دوبارہ واپس دبا دو۔ وہ ہمیں سمجھا بجھا کر چلا گیا اور میں نے اس مٹکے کو اٹھایا تاکہ میں اسے واپس دبا دوں، لیکن میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے روک دیا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ اب بھی یہی سب کرنا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو یہاں نہیں بلکہ کہیں بہت دور دفنا کراؤ، نہیں تو ہم پھر اس کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔
وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اسے کہیں بہت دور دفنا کر آنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اس کو بہت دور دراز علاقے میں بہت گہرائی تک دفنا کر آیا۔ اب ہمارے پاس کریانے کی دکان بھی، ایک سواری بھی اور اللہ کے دیے خوبصورت بیٹے بھی۔ ہمارے لیے ہماری اولاد ہی ہماری سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ ناظرین، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔